نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے انشاءاللہ آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے. فرسٹ کلاس جو ہمارا تھا وہ تھا آن دا امپورٹینس آف واٹ یو سے وی ویر ٹاکنگ اباؤٹ دس ون ذکر کا امپورٹینس اور کون سے ڈفرینٹ ذکر ہمیں کرنا چاہیے، دیٹ وی ہیو لرنڈ الحمدللہ. دوسرا یسٹرڈے وی ویر ٹاکنگ اباؤٹ دا نماز، نمازوں کے بارے میں، خاص کر نماز کی فضیلت اور نماز کا طریقہ کیا ہے، اینڈ ورڈ ٹو ورڈ آف نماز. جو آپ کو ریکارڈنگ دیا گیا ہے اس میں سے آپ پلیز گو تھرو کریں، ٹرائی ٹو لرن فرام دیٹ ون. یسٹرڈیز کلاس واز بٹ فاسٹ کلاس بیکاز وی ہیو ڈن اے کورس. ایکچولی ایک کورس ہوا تھا جہاں پہ قرآن شریف نماز ورڈ ٹو ورڈ سکھایا گیا تھا، اینڈ اٹ واز اے سرٹیفائڈ کورس فار دا اسٹوڈنٹس. سو الحمدللہ اٹ واز کوئک ریویژن یسٹرڈے لائک نو. چلے آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ہے ریوائونگ سناس. Let us know what actually reviving Sunnahs talks about. دیکھیں، صبح اٹھنے کے بعد وہ کون سے اعمال ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور وہ سنت کے مطابق ہے، بیکاز وی آل لیو آر لائف. سبھی لوگ الحمدللہ ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تو کیا میری زندگی، کیونکہ ایکچولی قرآن شریف از نتھنگ، قرآن اور حدیث کیا ہے، ہمارے زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے، تو کیا میں اس کے حق میں ادا کرتی ہوں. واٹ آر دا ڈفرنٹ سیٹ آف سناز، جو بہت سارے سنت جو ہے وہ ایکچولی وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. تو وہ سب چیزیں انشاءاللہ آج سے پریکٹس کریں گے، سو دیٹ انشاءاللہ بائی دا ٹائم آف رمضان، کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا جو درجہ ہے وہ ایک دم بہترین لیول میں بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ سنت ہو یا فرض کر رہے ہیں ہم لوگ. تو سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں گے ہماری روزمرہ زندگی میں جو بھی سنتیں ہیں. سو وی ہیو ٹو ری ورک آن دوز سیٹ آف سناس. ٹھیک ہے، اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھا دیا ہے اور یہ ایک مکمل دین ہے. ایکچولی کمپلیٹ دین، وائی اٹ از کالڈ ایز، بیکاز ہمیں جینے کے ہر وہ طریقے سکھا دیا ہے اسلام نے. اور جو زندگی آپ کو اور مجھے ملی ہے، یہ سب بہترین چیز میں وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ، بیکاز جو وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے یہ بہترین وے میں ہمیں یوز کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ سورہ عصر کا اگر آپ دیکھیں گے 3 آیت ہے لیکن جامع آیت ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کا قسم کھاتا ہے. دیٹ مینز دا امپورٹینس آف ٹائم. اللہ تعالیٰ وقت کا قسم کھا کے کیا کہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں خسارے میں ہے، سب کے سب خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، بہت سارے لوگ پورے خسارے میں ہے، سوائے کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ پہلے لوگ کون ہے؟ ایمان لائے ہیں. جو لوگ ایمان لائے ہیں. دوسرے لوگ کون ہیں؟ وہ جو نیک عمل کیے ہیں. جو انسان ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. نیک عمل کے شرائط کیا ہے؟ اللہ کے مطلب اللہ کو راضی کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے. دس از نیک عمل. تیسری چیز کیا؟ آپس میں حق کی وصیحت دی اور دوسروں کو صبر کی نصیحت دی، مطلب کہ حق کے بات کہنا اور دوسروں کو صبر کے بارے میں کہنا. سو دیز آر دا پرائم چیزیں دیٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی وقت کے قسم کھاتے ہیں. اوکے ابھی یس وی آر ڈن ود دس. ابھی دیکھیں آلویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہاں پہ اگین ایم ٹاکنگ اباؤٹ وقت، امپورٹینس آف وقت، کہ 5 چیزیں کا بینیفٹ لے لیں بفور اٹ از ٹو لیٹ فار اس. یوتھ بفور ایج، مطلب جوانی کا جو ہے، اپنا جوانی کو بہترین لیول میں آپ استعمال کریں بفور وی گیٹ ٹو اولڈ ایج. اپنا ہیلتھ، جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہیلتھ دیا ہے، جسم میں طاقت دیا ہے، وہ طاقت کو بہترین لیول میں استعمال کرے،
خاص کر نمازوں کا جب ہم لوگ ہیلدی ہے نا، روزے زیادہ رہیں، نمازیں زیادہ پڑھیں، عبادتیں زیادہ کریں اور صدقے زیادہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں بیفور وی فال سک، بیکاز جب انسان بیمار ہو جاتا ہے وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح ویلتھ، جب تک انسان کے پاس پیسہ ہے اس کو خوب دین کے راستے میں لٹائے بیفور ہی گیٹس انٹو پاورٹی. اسی طرح لیجر ٹائم بیفور گیٹنگ بزی، جب ہمیں وقت ملتا ہے، مطلب ہمارے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم کو بیسٹ ٹو بیسٹ یوٹیلائز کریں بیفور وی گیٹ بزی ان آر لائف. اینڈ دا لاسٹ از واٹ لائف بیفور ڈیتھ، جو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیا ہے اس زندگی کو بہترین وے میں استعمال کرے بیفور وی ڈائی. سو یہ 5 اصول ہے which are very very important. سورہ فاتر میں اگین آتا ہے آیت نمبر 37 میں، جب اللہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرتا ہے تو وہ لوگ کہیں گے اے اللہ، اور وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اس میں چلائیں گے، دوزخ میں جب جائیں گے وہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال دے، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، مطلب ہمیں واپس بھیج دے یا رب، ہم لوگ اچھے کام کر کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنا عمر نہ دی کہ جس سے تم سمجھ جاؤ اور اچھے کام کر سکو. تو یہاں پہ کیا ہے، اور تمہارے لیے ڈرانے والا کو بھی بھیجا ہوں، رسولوں کو بھیجا ہوں، وقت دیا ہوں، عمر دیا ہوں، اب جو مزہ ابھی دے رہا ہوں اب وہ چکو، آئی کانٹ ہیلپ اٹ آؤٹ. تو وہ ٹائم انسان تڑپتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے تو میں کر لوں گا، کاش تھوڑا ٹائم مل جائے تو میں کر لوں گا. وقت کا امپورٹینس. اور دوسری چیز یہاں پہ دیکھیں پیدائش کا مقصد، اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا ہے ہمیں. سورہ ملک آیت نمبر 2 میں آتا ہے کہ وی کریٹڈ الذی، وہ جو خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا ہے موت اور حیات کو، زندگی اور موت کس لیے پیدا کیا ہے، لیبلوکم، چاکہ وہ آزمائے، ایکم، تم میں سے احسن، بہترین، عمل کرنے والا کون ہے، وہ العزیز الغفور، وہ بہت عزت والا اور معاف کرنے والا ہے. وقت گزارنا موت کے قریب ہے، جس طرح وقت گزرتا ہے ہم لوگ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے، جو وقت ہمیں ملتا ہے نا اس کو بہترین سے بہترین استعمال کریں. ڈونٹ ویسٹ آور ٹائم از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. اوکے، کیونکہ جیسے جیسا وقت گزرتے جاتے ہیں ہم لوگ موت کے قریب ہوتے جا رہے، قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وقت میں برکت ختم ہو رہی ہے. آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ برکت ختم ہو رہی ہے. خوب دعائیں کرے کہ یا رب میرے وقت میں برکت دے. ٹھیک ہے، دس از امپورٹینٹ. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب تک نہیں ہوگا، قیامت کب ہوگا، جب تک نہیں ہوگا تب تک زمانہ قریب نہ ہو جائیں. سال جو ہے وہ مہینے کی طرح گزرنے لگے، مہینے جو ہے ہفتوں کی طرح گزرنے لگے، ہفتے ایک گھڑی کی طرح گزرنے لگے گی، اور ایک گھڑی اچانک ایک پل ایک چنگاری کی طرح بجھنے لگے گی. سو دس از ایکچولی دا وقت گھٹتے جا رہا ہے. وی آر گوئنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وی آر گوئنگ ٹو کلوزر ٹو قیامت. تو سال جو ہے وہ مہینہ بن گیا ہے، مہینہ ہفتہ بن گیا ہے، ہفتہ گھڑی، اور گھڑی جو ہے وہ ایک سیکنڈ بن گیا ہے. وقت کم ہوگا. ہمارے لیے عبرت لیسن یہ ہے کہ ہم یہ وقت کو بہترین لیول میں استعمال کریں اور ارادہ کریں کہ جو بھی عمل اس کلاس میں ہم کریں گے، سیکھیں گے، وہ ضرور عمل کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایکچولی ٹو سے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا ٹائم ٹیبل دے دیا ہے، لیکن صبح سے شام تک ہمیں کرنے کے کام کیا ہے. اٹ از ایکچولی اٹ از اے کمپلیٹ لائف. اٹ ڈسکرائبس صبح اٹھنے سے لے کر میں رات میں سونے تک کس طرح مجھے رہنا چاہیے، وچ از اے پرفیکٹ وے آف لیونگ دیٹ لائف وچ اللہ لوز دا موسٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ایکچولی اے نمونہ فار اس. ہی از اے رول ماڈل فار اس کہ زندگی کس طرح جئیں، صبح کس طرح اٹھیں، بیٹھیں کس طرح، کھائیں کس طرح، اٹھنا بیٹھنا سونا نماز پڑھنا، ہر وہ چیز کے بارے میں یہاں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتا دیا گیا ہے. تو آپ اور میں انشاءاللہ یہ کلاس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ am I doing those set of things or not.
کتنی چیزیں میں کر رہی ہوں اور کتنی چیزیں میں نہیں کر رہی ہوں. جو چیز میں نہیں کر رہی ہوں we have to make it a point that we are going to do those set of things. اوکے, وقت کی پابندی کرنا ہمارا دین سکھاتا ہے. سبحان اللہ, نو ادر دین ٹیچرز اس وقت کی پابندی. وقت پہ نماز پڑھیں, وقت پہ اٹھے, وقت پہ سوئیں, وقت پہ کھائیں, ہر چیز کے لیے وقت. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے وقت کا. تو امپورٹینس آف ٹائم از ویری ویری امپورٹینٹ, کیونکہ ایوری سیکنڈ از ویری ویری امپورٹینٹ. کیونکہ آخرت میں ہم لوگ تڑپتے ہیں, یا رب ہمیں واپس بھیجے, وہ وقت ہمیں دے دیں, وہ پل ہمیں دے دیں جہاں پہ ہم لوگ تھوڑی عبادت کر کے آ جائیں گے. کیونکہ مجھے کمی پیشی ہو رہی ہے, مجھے کمی ہو رہی ہے یہاں پہ, میرے ریوارڈز کم ہیں, تو مجھے وہ وقت دے دے. دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. اوکے, یہاں پہ دیکھیں ون مور امپورٹینٹ چیز یہ ہے کہ وقت دینا ہے. یس اٹ از امپورٹینٹ. ہمیں عبادت کرنا ہے. یس اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. لیکن ہم لوگ ہمیشہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ عبادت ایسا کریں کہ سب کا حق ادا کریں. سب کا حق بھولنا نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کا حق ادا کرنا ہے, اللہ کا حق ادا کرنا ہے, اپنے نفس کا حق ادا کرنا ہے, اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنا ہے, اپنے پڑوسی کا حق, اور تمام حقوق جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرنا ہے. وہ حق ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والا انسان ہی کامیاب انسان ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہر چیز کا حق ادا کرنا ہے. کیسا؟ بہترین سلوک میں, which our role model has taught us. اچھا, حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو دردہ کا واقعہ ہے. I'll just tell you in short actually what actually ہوتا کیا ہے. یہاں پہ جب حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر جب آتے ہیں تو ان کی بیوی گھر کھولتے ہیں, اوپن کرتے ہیں ڈور. تو ایٹ دیٹ ٹائم پردے کا حکم نہیں آیا تھا. اوکے, جب اوپن کرتے تھے دروازہ تو وہ دیکھتے ہیں ان کے بال پورے بکھرے ہوئے تھے. ان کی بیوی کے بال بکھرے ہوئے تھے. کس کے؟ ابو دردہ کے بیوی کے بال بکھرے ہوئے تھے. سو آفٹر سیئنگ دس ون کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے حال کیوں ایسے, بال کیوں آپ کے ایسے ہیں. سو ایٹ دیٹ ٹائم شی سیز سیئنگ دیٹ کہ میں کیا بولوں, آپ کے بھائی جو ہے وہ ہمیشہ دین کے اس میں ہی رہتے ہیں, عبادت میں ہی رہتے ہیں, وہ ٹائم ہی نہیں دیتے, نہ مجھے دیکھتے ہیں. میں تیار ہوں گی تو کس کے لیے تیار ہوں, نہ مجھے وہ دیکھتے ہیں, نہ مجھ سے بات چیت زیادہ کرتے ہیں, وہ ہر وقت عبادت میں ہی رہتے ہیں. تو ایسے ٹائم جب ابو دردہ گھر آتے ہیں تو حضرت ابو دردہ گھر آتے ہیں تو ان کی بیوی, کیونکہ حضرت سلمان فارسی آئے تھے تو کھانا نکال کے رکھے تھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم جب کھانے کا میز پہ کھانا آتا ہے تو ہی سیز کہ آپ کھائیں. کون؟ حضرت سلمان فارسی. دین ابو دردہ کہتے ہیں کہ نہیں میں روزے میں ہوں. دین ہی سیز میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا تب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے. تو وہ نفل روزہ تھا, تو نفل روزہ توڑتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے سو جائیں. کسے؟ سلمان فارسی کو بولتے ہیں آپ جا کے سو جائیں. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نہیں, میں جا کے میں نمازیں پڑھ لوں گا, میں عبادت میں رہوں گا, آپ جا کے سو جائیں. دین حضرت سلمان فارسی سیز کہ نہیں, آپ جائیں, جا کے سو جائیں, بیکاز یہ عبادت کا وقت نہیں ہے اور وقت ہے. سو ہی گوز اینڈ سلیپس اگین. بیچ رات میں پھر واپس آتے ہیں, پھر عبادت کے لیے آتے ہیں. دین اگین حضرت سلمان فارسی سیز ابھی وقت نہیں ہوا ہے, آپ جا کے سو جائیں. سو ہی گوز بیک, ہی سلیپس اگین, ہی دین سو جاتے ہیں. دین ہی گوز اینڈ ویکس ہم اپ سیئنگ دیٹ 1/3 آف نائٹ ہو گیا ہے, آپ اٹھ جائیں, تہجد کا ٹائم ہو گیا, ابھی آپ نماز پڑھیں. تو یہ چیز نماز پڑھیں. اب اس کے بعد ہی سیئنگ دیٹ کہ دیکھیں یہ چیز امپورٹنٹ, اللہ سے رابطہ رکھنا ضروری ہے, عبادت کرنا ضروری ہے, لیکن سب کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کا حق کرنا ہے, آپ کے نفس کا بھی حق کرنا ہے, آپ سونا بھی ضروری ہے, آرام لینا بھی ضروری ہے, کھانا پینا بھی ضروری ہے, اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کریں, آپ کی بیوی کا بھی حق ادا کریں, جو ٹائم سپینڈ کرنا ہے آپ اس پہ سپینڈ کریں, پڑوسی کا بھی کریں, سامنے والوں کا, تمام لوگوں کا حق ادا کریں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از واٹ ایکچولی آر کمپلیٹ دین ٹاکس اباؤٹ. یہ حدیث ہے, مشہور حدیث ہے یہ. Let us know what are the reviving sunnahs that we are going to do on a daily basis. دیکھیں, I told you the importance of time. وقت کا امپورٹینس آپ کو پتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ وقت کا قسم کھاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے, جس طرح وقت قریب ہوتا ہے ہم لوگ اتنا ہی قریب, موت کے قریب ہوتے رہتے ہیں. تو وقت کو بہترین وے میں استعمال کرنا ضروری ہے. ہر چیز, ہمارا جو دین ہے, it's more like a timetable. It teaches us what all things we have to do or at the right time.
ٹھیک ہے. اس میں چیزوں میں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے, بہت سارے سنتیں جو ہے وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. سو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ کوشش کریں گے so that this becomes a routine for us to do it in the month of Ramzan, جہاں پہ ہر چیزوں میں سنت کو ایڈ کریں گے ہم لوگ. ہر چیز, اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز, کھانا پینا, ہر چیز. اس میں میکسیمم چیزیں میں کور نہیں کر سکی ہوں, but few things I have covered. Inshallah, in the lecture itself I'll be telling you girls. نیند سے اٹھنے کے بعد کی سنتیں کیا ہے؟ پہلی چیز, نیند سے جبھی بھی اٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہتھیلی ہے نا آنکھوں پہ ملتے ہیں, ہتھیلی لے کر رب کرتے تھے. دیٹ مینس نیند سے واپس, مطلب نیند سے اٹھ جانے کے لیے. دوسری چیز کیا کرتے تھے آپ, ہے نا, سورہ رحمان کے آخری 10 آیت کی تلاوت کرتے تھے, آیت نمبر 190 سے 200. اور تیسری چیز کیا کرتے تھے, نیند سے اٹھنے کے بعد کے پڑھنے کی دعا کیا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما واماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی, شکر, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, الذی, وہ جس نے, احیانا, حیات دیا ہے, حیاتی دیا ہے, بعد ما, بعد, اما ترا, موت کے بعد مجھے حیاتی دیا ہے, وہ الہ النشور, اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے. یہ کرتے ہیں, دین اس کے بعد مسواک کرتے ہیں. دس از دا روٹین. ٹھیک ہے, تو کیا اٹھنے کے بعد آپ کیا کریں گے, چہرہ اپنا ملیں گے, دین اس کے بعد سورہ الرحمن کے 10 آیتیں پڑھیں گے, پھر اس کے بعد نیند کی دعا پڑھیں گے اور مسواک کریں گے. اوکے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان 3 نوٹس ڈال کے رہتا ہے. دا مومنٹ, وہ ہمیشہ فجر کی نماز کے لیے الاؤ نہیں کرتا ہے. دا مومنٹ اے پرسن لیکن اٹھتا ہے تو ایک نوٹ کھلتا ہے, دوسرا وضو کرنے جاتا ہے, دوسرا نوٹ کھلتا ہے, جب نماز کے لیے ٹھہر جاتا ہے 3 نوٹس بھی کھل جاتے ہیں. تو 3 نوٹس ڈال کے رہتا ہے شیطان. ہی ڈزنٹ وانٹ دا پیپل ٹو گیٹ اپ فرام نماز. اس کے بعد کیا کرنا ہے, ناک کو جھاڑنا ہے, مطلب ناک صاف کرنے کا ہے, اور وضو کرنے سے پہلے 3 ٹائم ہاتھ دھونا ہے. ہاتھ کیوں دھونا ضروری ہے, بیکاز نیند کے حالت میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھ کہاں کہاں چھوتے ہیں. ویئر آل وی ٹینڈ ٹو ٹچ آور ہینڈس, وی ڈونٹ نو. تو ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھوئیں گے, اس کے بعد وضو کریں گے. سو دیز آر دا اسٹیپس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اوکے. اب ہو گیا ہے, صبح اٹھ گئے ہیں آپ. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں, فجر کے اذان سے پہلے آپ اٹھے ہیں. تہجد, یہاں پہ تہجد کا میں ایڈ نہیں کی ہوں, آئی ایم ٹیلنگ یو کہ تہجد کی نماز آپ پڑھیں گے. تہجد کی نماز پڑھیں گے, دین اس کے بعد دعائیں کریں. اگر چاہیں تو آپ سو جائیں تھوڑی دیر, دین اس کے بعد یو کین گیٹ اپ. سو واٹ ایور وے یو کین ڈو, یو کین ڈو اٹ. فجر کے اذان ہوتے وقت کرنے کے کام کیا ہے, ٹھیک ہے. فجر کے اذان ہونا ذرا, واٹ از دا تھنگز دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. پہلی چیز کیا کریں گے, اذان کا جواب دیں گے. لاسٹ کلاس میں آپ کو سکھائی ہوں کہ اذان کیا ہے اور اذان کا جواب کہاں کہاں کس طرح دیتے ہیں. الحمدللہ یو ہیو لرن. اذان کے بعد کیا کریں گے, درود شریف پڑھیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے, اذان کی دعا پڑھیں گے. اذان کی دعا بھی الحمدللہ لاسٹ کلاس میں سکھائی ہوں آپ کو, وہ پلیز آپ لوگ یاد کر لیں. اور دیکھیں, اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ضروری کیوں ہے, اس کی فضیلت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اذان کے بعد دعا پڑھے گا, میری سفارش کل قیامت کے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی. سبحان اللہ. سو دس از دا امپورٹینس. ابھی دیکھیں, ہر سنت ہم لوگ پڑھے انشاءاللہ کور اپ کریں گے. ہر سنت کا امپورٹینس ہے, ہر سنت کا امپورٹینس ہے انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھیں, یہ ہے دعا. دعا آفٹر اذان, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا الذی وعدته. یہ جو لاسٹ لائن انک لا تخلف المیعاد, اس کو آپ لوگ پلیز اوائڈ کریں. یہ صرف وعدتہ یہاں تک ہی پڑھیں, ایز پر سنت یہاں تک ہی ہے. اوکے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ, اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد when you going to enter the toilet, تو بیت الخلاء کی سنتیں کیا ہے. پہلی چیز ہے, باتھ روم میں جاتے وقت لیفٹ پیر رکھیں گے, اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, مطلب اللہ کے نام سے میں جاتا ہوں اور ایسی کر میں پناہ مانگتا ہوں میل اینڈ فیمیل شیطانوں سے, کیونکہ شیطانوں کا گھر ہے نا باتھ روم, تو میل اور فیمیل شیطانوں کے سے میں پناہ مانگتا ہوں. دا مومنٹ ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں, شیطان اٹس مور لائک اندھے ہو جاتے ہیں, دے کی ناٹ سی اس.
they cannot see us, they cannot harm us, وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہارم کر سکتے ہیں. سو یہ دعا جو ہے مست آپ اور فیملی ممبرس کو سکھائیں ضرور. they have to do it. اور باتھ روم سے ہونے کے بعد جب نکلتے ہیں ہم لوگ رائٹ پیر لے کر نکلتے ہیں اور we say the word غفرانہ کا. غفرانہ کا مطلب I seek, مطلب غفرانہ کا I seek your forgiveness, مطلب میں معافی طلب کرتی ہوں. الحمدللہ شکر بھی کرتے ہیں ہم لوگ, معافی بھی طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹ از دا تھنگ ہو گیا ہے. اور اچھا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے, مطلب وضو کی سنتیں ہیں. وضو میں کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلی چیز وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. جو انسان بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وہ نماز ہی نہیں ہوتا. سو وی آر گوئنگ ٹو سے ایز بسم اللہ, دیٹس اٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اینڈ دین اس کے بعد وضو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اوکے, وضو کی سنتیں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان وضو کرتا ہے اس کے ہر چیز, اگر چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ ڈھل جاتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں. ہاتھ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ چلے جاتے ہیں. جتنا حتیٰ کہ ایون نیلز ہے نا, نیل میں سے پانی کا ڈراپس جو نکلتا ہے وہ بھی گناہ مٹ جاتے ہیں. سو رائٹ فرام, سو وضو کرتے رہیں آپ لوگ کثرت سے. وضو میں نا خوشی سے کریں کہ میرے گناہ مٹنے کے, دس از اے اسباب, دس از اے وے آف ریڈیوسنگ مائی گناہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کو بولی ہوں کہ نماز میں سجدوں میں, سجدہ جب ہم لوگ کرتے ہیں نا, رکوع جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ پورے مائنر سینس. اوکے, ذکر میں کہاں کہاں ہوتا ہے, نمازوں میں کہاں ہوتا ہے, وضو میں کہاں پہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ وضو کا امپورٹینس اور ایک بتایا گیا ہے. جو انسان گھر پہ وضو کر کے نماز کے طرف جاتا ہے, قدم ڈال کے جاتا ہے, تو ایسا رہتا ہے کہ ایک قدم ڈالے گا تو کیا ہوگا, اس کے گناہ مٹ جائیں گے, اور دوسرے قدم میں کیا ہوگا, اس کا یہ بولتے ہیں نا اٹ ایلیویٹس ہم, جنت میں اس کا درجہ ایک درجہ بلند ہو جائے گا. تو وضو جو ہے میکسیمم کوشش کریں کہ گھر پہ کر کے جائیں rather than doing it over there. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, میں وضو وہاں پہ ہی کر لوں گا, لیکن آپ لوگ پلیز یہ سنت کے بارے میں بولیں فیملی ممبرس کو. جہاں پہ وضو گھر میں کر کے جائیں گے تو ایک قدم میں کیا ہوگا, ہمارے گناہ ہیں, ایک گناہ مٹے گا, اور ایک قدم میں کیا ہوگا, میرا ایک یہ ایلیویٹ ہوگا, مطلب قدم جتنا زیادہ قدم چلیں گے اتنا زیادہ ہمارے گناہ مٹیں گے اور ہمارے درجات بلند ہوں گے. اوکے, دا بلیسنگ آف وضو دیکھیں, it is half of faith. دین کا آدھا, مطلب وضو is nothing but we are cleaning ourselves. It is half of faith. It cleans, purifies the sin. جس طرح میں بولی نا, جس طرح جسم میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ پورے گناہ مٹ جاتے ہیں. اوکے, اور یہ جو ہے نا انسان کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اٹ شائنس, اس کے ہاتھیں پیر, جتنا بھی وضو کا پانی جہاں جہاں جاتا ہے نا, پیروں کا ہاتھوں کا, یہ پورا جو ہے چہرہ ہو, جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے قیامت کے ٹائم, وہاں پہ ہمارا ڈے آف ججمنٹ ہمارا چہرہ شائن ہوتا ہے, وہ پورے حصہ شائن ہوتا ہے. ایکچولی آب کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب آئے گا جہاں پہ میں اس کو پانی پلاؤں. تو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے, اتنے سارے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے وضو سے میں پہچان لوں گا. جو انسان وضو کرتا ہے تو اس کے چہرہ اور ہاتھ اور پیر شائن ہوتے ہیں, اس کے روشن چہرہ ہاتھ اور پیر سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے اور یہ میں اس کو پانی پلاؤں گا. اوکے, دیٹ از اے بیوٹیفل وے آف ڈوئنگ اٹ. تو کوشش کریں کہ وضو ہمیشہ وضو کریں, وضو کے حالت میں رہیں. اوکے, دعا آفٹر وضو از ویری ویری امپورٹینٹ. جو انسان وضو کے بعد دعا کرتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ جو انسان کہتا ہے اس کے لیے جنت کے پورے 8 کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا اتنی چھوٹی دعا ہے, اتنا چھوٹا عمل ہے, یہ سنت ہے. یہ جو انسان کرے گا نا اس کے لیے 8 دروازے کھل جائیں گے. اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ ریوارڈ نہیں ملے گا. ایز سمپل ایز دیٹ. میں کیوں کروں, یہ فرض ہے کیا, یہ کرے تو نماز نہیں ہوگی کیا؟ نماز جائز ہے, نماز ضرور ہوگی, لیکن سنتوں کو ایڈ کریں گے تو اور بیوٹیفائی کر رہے ہیں, اپنے اعمال کو اور وزنی بنا رہے, اپنے اعمال کو اور خوبصورت بنا رہے, اور وزنی بنا رہے. لاسٹ کلاس میں we were talking about the sunnats that we can do it in namaz. نمازوں میں کیا کیا سنت کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ اپنے اعمال کو وزن کر سکتے ہیں اور بیوٹیفائی کر سکتے ہیں نماز کو. اسی طرح ہمارے ہر چیز میں ٹو بیوٹیفائی اور ٹو وزن بڑھانے کے لیے اپنے اعمال کے we are going to add up our sunnats. So جو انسان دعا آفٹر وضو کرے گا اس کے 8 کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں.
نماز کے لیے اچھے کپڑے پہننا ضروری ہے مطلب آپ ہم سب لوگ نماز کے دوران اللہ رب العزت کے سامنے ٹھہرے. وی آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا کنگ آف دا یونیورس. تو کس طرح ہمیں رہنا چاہیے؟ بہترین کپڑا پہنے, کوشش کریں اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہو یا بچہ کھیل کے آیا ہے, ٹیل ہم دیٹ فریش اپ ہو جائیں اور اچھا ایک کپڑا ٹنگا کے رکھ دیں کہ جب بھی جا رہے ہو یوز دس ون, عطر لگا کے رکھیں. اور ہی شوڈ ناٹ اسمیل, بیکاز بغلوں میں اسمیل آ رہا ہے, وہ مسجد جا کے نماز پڑھ رہا ہے, سو اسمیل بھی نہیں آنا چاہیے. تو دیز تھنگس وی آر گوئنگ ٹو ٹیل آور چلڈرن کہ جب جا رہے ہو کھیل کے کپڑوں میں مت جاؤ, گو فار دس ون. اور ایون فجر کے نماز میں جا رہے ہو, بچے لوگ کیا کرتے ہیں, نائٹ ڈریس پہنتے ہیں, وہی نائٹ ڈریس میں چلے جاتے, ٹریک پہن کے وہ ٹریک میں چلے جاتے. کپڑے چینج کر کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد کو جاؤ. اچھے ان دا سینس صاف کپڑا, نتھنگ ایلس. ٹریک میں رات میں سویا ہے, وہی ٹریک میں ڈونٹ الاؤ. بچے لوگ ٹی شرٹ ٹریک پہنتے, وہی ٹریک میں جا رہے, ڈونٹ الاؤ. ٹیل دیم ٹو چینج, خاص کر رات کا دوران, ٹھیک ہے, کیونکہ رات میں ہم لوگ موت کی حالت میں رہتے, چھوٹی موت ہے نا نیند. سو وی ڈونٹ نو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو, واٹ از ہیپننگ, کپڑا کتنا صاف ہے یا نہیں, وی ڈونٹ نو. سو اٹ از بیٹر ٹو چینج اینڈ دین وی ہیو ٹو گو. اور خاص کر عورتوں کے لیے جب ہم لوگ کچن میں کام کرتے ہیں all these things, میک شیور وین یو آر گوئنگ ٹو کم فار نماز کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کپڑا رکھ لیں جہاں پہ یو آر گوئنگ ٹو یوز دیٹ ون, ٹھیک ہے. تو اس کا خیال رکھیں. کپڑے پہننے کی دعا کوشش کریں سب لوگ یاد کریں اس کو, ٹھیک ہے. I'll just go little bit faster now, ٹھیک ہے. کپڑے دیکھیں, کپڑا پہننے کی دعائیں پڑھنے کا فضیلت کیا ہے, اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے جائیں گے. کیا ہمیں پتا ہے یہ؟ ہمیں نہیں پتا, تو اس لیے ہم لوگ نہیں پڑھتے. سو پہلے جب بھی جو انسان یہ کام ہے, ہر سنت کے ساتھ ایک ریوارڈ ہے, ہر ایکٹ کے ساتھ ایک ریوارڈ ہے. ابھی یہ جو انسان کپڑے پہنتے وقت دعا کرے گا, اس کے لیے کہ اگلے پچھلے گناہ ہیں اس کے معاف ہو جائیں گے. اور جب لباس اتارتا ہے, دیکھیں کپڑے پہنتے وقت رائٹ سائڈ سے پہننا ہے, دیٹس کامن. اور جب کپڑے نکالتے ہیں لیفٹ سائڈ سے, یہ معمول ہمیشہ یاد رکھے, چاہے وہ کپڑا ہو یا جوتا ہو یا باتھ روم جا رہے ہو یا گھر کے باہر نکل رہے تو رائٹ پیر. تو ہر چیز کے لیے یہ کون سا قدم از ویری امپورٹینٹ. اوکے, لباس اتارتے وقت بسم اللہ, صرف ہم لوگ بسم اللہ کہیں گے اینڈ دین ہم لوگ اپنا لباس اتاریں گے. دا مومنٹ ہم لوگ بسم اللہ کہیں گے, شیطان از سم تھنگ دیٹ ہی کینٹ سی اس, ہی کینٹ سی اس نیکڈ, وہ اندھا ہو جاتا ہے, ہی کینٹ سی اس. تو شیطان سے پروٹیکشن از ویری امپورٹینٹ. ہی شوڈ ناٹ, کیونکہ اگر ہمیں جسم بتائیں گے, he will get attracted to the جسم, a person who is removing clothes اور he is اتار رہا ہے, تو he get attracted to the person and وہ اس میں چلے جائے گا, مطلب وسوسہ آ جائے گا, وہ اندر گھس جائے گا. تو اس لیے باتھ روم جب جائے, پرائیویٹ پارٹس he should not see. باتھ روم جاتے وقت اس کو ہے نا, اس کے آنکھیں کو بلائنڈ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, where we use our اپنا ضرورت پورا کر کے will come back. پھر اگین اپنے کپڑوں میں رہتے ہیں, جب کپڑا اتارتے ہیں we'll say بسم اللہ, پھر وہ اس کے آنکھیں بند ہو جاتے ہیں, we are safe. So he cannot see us. And then اس کے بعد we take bath and all this. پھر کپڑا پہنتے وقت پھر again ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں. تو کیا زبردست ہے دیکھیں اپنا دین. جوتا پہننے کے آداب کیا ہے, رائٹ سائڈ سے پہنیں گے اور بیٹھ کے پہنیں گے. رائٹ سائڈ پہننا سنت ہے اور بیٹھ کے پہننا بھی سنت ہے. چلو واٹ بگ ڈیل, میں ٹھہر کے ہی کروں گا. اگر آپ سنت فالو کرنا چاہیں تو کریں, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. گھر سے نکلنے, اب یہ دیکھیں دا سیکوینس کیا ہے پتا ہے, دا مومنٹ یو گاٹ اپ, آپ صبح اٹھے ہیں, صبح اٹھ کے رات تک کا جرنی ہے. آپ صبح اٹھے تو آنکھیں ملتے ہیں, رائٹ ہینڈ ہتھیلی سے آنکھیں ملتے ہیں, دین اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں 10 ٹائم, مطلب آل عمران کا پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد دین اس کے بعد آپ اٹھ کے امیجنیشن میں جائیں, اس کے بعد آپ وضو کے لیے جا رہے ہیں, کدھر واش بیسن کے پاس جا رہے ہیں, تو آپ ہاتھ دھوئیں گے 3 ٹائم اور ناک میں پانی ڈالیں گے, کیونکہ ناک میں شیطان بیٹھا ہوا رہتا ہے. فور دیٹ ریزن ناک میں پانی ڈالیں, کیونکہ رات میں ناک میں شیطان سو کے رہتا ہے, ہی ول بی ٹیکنگ ریسٹ. تو ناک میں پانی ڈال کے صاف کریں. ناک جھاڑنے کا ایک ریزن کیا ہے, تو اس کو نکال رہے ہم لوگ 3 ٹائم ہاتھ دھو رہے, اینڈ دین اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے, بسم اللہ بولیں گے, دین اس کے بعد وضو کریں گے. سو ہر عمل میں یہ, اور شیطان کے 3 نوٹس جو ہے وہ 3 نوٹس نکل جائیں گے. فرسٹ نوٹ جب ہم لوگ اٹھیں گے, سیکنڈ نوٹ جب ہم لوگ وضو کریں گے, تھرڈ نوٹ جب ہم لوگ جب نماز کے لیے ٹھہریں گے, تھرڈ نوٹ اتر جائے گا, نکل جائے گا, ٹھیک ہے. اور جب باہر نکلتے ہیں ہم لوگ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پلیز سب لوگ یاد کریں. اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا, یہ یاد ہے, سب بہت سارے لوگ کرتے ہیں, بٹ اس کا فائدہ کیا ہے, نو ون نوز. اس کا ریوارڈ کیا ہے, نو ون نوز. جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے, بسم اللہ الذی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میننگ دیکھیں, بسم اللہ
I live with the name of Allah. Look, tawakkal tu, میں توکل کرتا ہوں تجھ پر, اللہ اللہ پر, لا حول ولا قوت الا باللہ, there is no strength except with Allah's assistant. Okay, جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس وقت فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تجھے ہدایت دی گئی ہے تیرے طرح. اب دیکھیں 3 points, اور سے سنیں 3 points. جب بھی انسان یہ پڑھتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں, بندے کو کہتے ہیں کہ تجھے ہدایت دی گئی ہے, ہدایت دی گئی ہے, تیری طرف سے کفایت کر دی گئی ہے, اور تجھ سے شر سے بچا دیا گیا ہے, برائیوں سے بچا دیا گیا ہے. تو اس کے لیے ہدایت کا مطلب ہدایت کے دروازے کھول دیا اللہ تعالیٰ, تیرے لیے کفایت مطلب کافی ہو گیا ہے, یہ دعا ہی کافی ہے تیرے لیے. یہ دعا کے بعد کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ یو آل دیس تھنگس. سو کفایت کافی ہو گیا ہے, پروٹیکشن سے آ گیا ہے, اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا ہے, تیرے کو ہر برے چیزوں سے, برے کاموں سے, برے نظر سے, شیطانوں سے, ہر چیز سے بچا لیا گیا ہے. تو پھر ایک شیطان دوسرے شیطان سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ تیرا تو نے یہ کیا کام کر دیا ہے, اس شخص کو ہدایت دے دیا ہے, اس شخص کو ہر شر سے محفوظ کر دیا ہے, اور اس کو اللہ کی مطلب کفایت مطلب اللہ کا پروٹیکشن مل گیا ہے, تو نے کیا کر دیا ہے, اب I cannot do anything to him. The shaitan talks to each other. یہ حدیث ہے یہ. اوکے, تو خاص کر جب بھی آپ ہے نا یہ دعا پڑھیں گے نا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, دماغ میں یہ رکھیں کہ اس سے مجھے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ. دوسرا پروٹیکشن, لیول آف پروٹیکشن بڑھ جاتا ہے, کفایت ہو جاتا ہے. تیسری چیز, میں ہر برے چیزوں سے میں محفوظ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. گھر میں داخل ہونے کا وقت کیا کریں گے, گھر میں داخل ہونے کے سنتیں کیا ہے, جب بھی آپ داخل ہوں گے, فرسٹ یو آر گوئنگ ٹو یوز دا ورڈ بسم اللہ اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو پٹ اپ یور رائٹ لیگ. یہ سے ایز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ, بسم اللہ, پٹ اپ یور رائٹ لیگ اینڈ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, سلام کریں گے آپ. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب فرشتے دیں گے. اوکے انشاءاللہ. تو اب شیطان کے لیے دا مومنٹ آپ بسم اللہ بولیں گے تو مطلب شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے, باہر رہے تک شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے. دا مومنٹ آپ بسم اللہ بول کے انٹر ہوئیں گے تو کیا ہوگا, شیطان کو وہیں روک دے رہے ہیں, شیطان ول ناٹ انٹر دا ہاؤس. اب شیطان گھر میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, حاملے سے شیطان. اور ایک سورہ بقرہ جہاں پڑھا جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے, بسم اللہ بول کے ہم نے انٹر ہوتے ہیں تو شیطان نہیں رہتا ہے. اسی طرح جس گھر میں لیکن وہ بسم اللہ کر کے, ہم لوگ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ بسم اللہ کر کے ہر چیز بند کرنا, یہ سب کریں گے تو کیا ہوگا, شیطان ول ناٹ انٹر دو سیٹ آف تھنگس. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا, یہ دعا بہت سارے لوگ کو نہیں پتا, تو پلیز اس دعا کو یاد رکھ لیں آپ لوگ. انشاءاللہ اس کا جو انسان یہ while entering مسجد یہ کرے گا, اس کو پورا دن اور رات شیطان سے محفوظ رہے گا. اعوذ باللہ العظیم و بحمدہ الکریم اور کیا ہے, ایک منٹ, اعوذ باللہ العظیم و وجہتہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, I take refuge in Allah, the magnificent and his noble face and his eternal domain from the accused devil. جو بھی انسان یہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کو دن اور رات میں اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا شیطان سے. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں 2 رکعت صلاۃ آفٹر سٹنگ, مطلب تحیۃ المسجد, مسجد میں آپ انٹر ہو گئے 2 رکعت صلاۃ پڑھیں گے, مطلب تحیۃ المسجد پڑھیں گے. اوکے, دیٹ از اگین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. Narrated by Jabir ibn Abdullah, a person enters the mosque while the Prophet sallallahu alaihi wasallam was delivering the khutbah on a Friday. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, have you prayed? The man replied in no. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, go get up and pray 2 rakat. That means khutbah hote waqt bhi, iska importance ye hai ki khutbah hote waqt bhi, the moment you enter masjid, immediately 2 rakat tahiyatul masjid namaz pad le. اگر ایون خطبہ ہو رہا ہے تو بھی ہم لوگ وہ نماز پڑھنا کمپلسری ہے. دس از دا حدیث, صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. دعا while leaving مسجد, اللہم انی اسألک من فضلک, تیرے فضل سے میں I'm leaving the مسجد. ٹھیک ہے,
اور یہ تو لاسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ جو انسان 12 سنتیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. 12 سنتیں کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت میں ایک گھر ملے گا. 12 سنتیں کون سے ہے؟ فجر کے 4 رکعت ظہر کے ہے، 2 رکعت ظہر کے ہے، مغرب کے 2 رکعت، عشاء کے 2 رکعت اور فجر کے 2 رکعت نماز. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں فجر کی سنت کی فضیلت کیا ہے. سنت کے 2 رکعت کیوں پڑھنا؟ 2 رکعت سنت ہے اتنا زیادہ بہتر ہے کہ اٹ از بیٹر دین دا ورلڈ اینڈ آل تھنگس. جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہے وہ سب چیزوں سے بھی بہتر ہے. کون سا؟ 2 رکعت جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں فجر میں، 2 سنتیں کا. اور یہ بھی دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں فجر کے دیکھیں مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ گھر میں بھی ایک حصہ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو. تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ ایک سیٹ آف ایک شیئر جو سنت نمازیں ہیں گھر میں پڑھیں، سنت اور نفل نمازیں گھر پہ پڑھیں، فرض نماز وہاں کریں گے تو سنت اور نفل گھر پہ پڑھیں گے. ٹیل یور فیملی ممبرس اباؤٹ دس ون. آفٹر یہ رسول اللہ صلی اللہ یہ جو ہے نا مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے 2 ریوارڈز ملتے ہیں، ڈبل ریوارڈ ملتا ہے. دیکھیے جو انسان فرض نماز سے پہلے مطلب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت سنت پڑھتے تھے. آپ سنت نماز پڑھنے کے بعد لیٹ جاتے تھے، اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ لیٹتے تھے فار سم ٹائم. کہ سونا کرنا یہ نہیں رہتا ہے، یہ مطلب جیسا جس طرح نیند کے لیول میں سوتے ہیں نا ہم لوگ، چپ چاپ سوئیں گے، سو کے اینڈ دین ہیل بی گیٹنگ اپ اینڈ ہیل گو ٹو دا نماز. تھوڑی دیر رکے. اوکے. اچھا دیکھیں the benefit of فجر prayers in the eyes of Quran and Sunnah. فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ کمپلسری نماز ہے. دوسرا چیز کیا ہے؟ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ پورے حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. مارننگ پریئر پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ خاص کر نماز فجر کے نمازوں میں برکت ہے. صبح کے وقت کا چیزوں میں برکت ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. تو اس لیے ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں صبح میں ہی کرتے ہیں. کہیں باہر جانا ہے یا قافلے کو کہیں بھیجنا ہے، کچھ بھی کام کے لیے فجر کی نماز سے پہلے بھیج دیتے ہیں یا فجر کے بعد بھیجتے ہیں. تو ہم لوگ بھی اپنا معمول کریں گے، جو بھی اچھا کام کے لیے جا رہے کچھ بھی کام ہے صبح میں نکل جائے. ارلی از دا بیسٹ ون. اور کیا ہے؟ اینجل وٹنس ریسیٹیشن آف دا قرآن. یہ قرآن شریف مطلب جس طرح جو لوگ فجر میں قرآن شریف پڑھتے ہیں فجر میں مطلب صبح کے ٹائم فجر میں اینجلز جو ہے وہ غور سے سنتے ہیں، وٹنس کرتے ہیں. یا آپ کو قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ اینجل جو ہے فجر کی نماز کے ٹائم، فجر کے ٹائم، صبح کے ٹائم وہ غور سے سنتے ہیں جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. اور فورتھ ففتھ پوائنٹ ہمیں کیا معلوم ہے کہ فجر کی 2 رکعت کے سنتیں آر بہترین کمپیئر ٹو دا ہول سیٹ آف تھنگ دیٹ از دیئر ان دا ورلڈ. فجر از پریڈ آفٹر ڈان بفور سن رائز. اوکے. آیت الکرسی دیکھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے کیا ہے؟ شیطان سے پروٹیکشن ہے. پھر اس کے بعد کیا؟ شیطان گھر سے نکلنے سے پہلے بھی پڑھیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بچوں کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ آیت الکرسی جو انسان پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بعد اس کے لیے جنت از گوئنگ ٹو بی گیون ٹو ہم.
ٹھیک ہے, دس از ون تھنگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیت الکرسی از گوئنگ ٹو بی اے کمپلیٹ سیٹ آف پروٹیکشن فرام آل دا تھنگس. جس گھر میں آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے اس گھر میں چوری ڈاکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. برے نظر سے کے لیے بھی آیت الکرسی اور 3 کھل پڑھا جاتا ہے. اوکے, اور 3 کھل کا امپورٹینس کیا ہے؟ جو انسان مطلب نظر بد سے بچنے کے لیے یہ بہترین ہے. 3 کھل جو ہمیں سونے سے پہلے وی آر گوئنگ ٹو گو ہیڈ وتھ آر 3 کھل. یہ جو ہے نا سید الاستغفار, اٹ از دا موسٹ 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 امپورٹینٹ دعا. جو انسان یہ پڑھ کے سوتا ہے, یا یہ صبح میں, اگر یہ صبح اور شام کی دعاؤں میں آپ کو یاد ہے, جو انسان صبح میں یہ پڑھتا ہے, صبح میں پڑھنے والے کو تو اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے لیے جنت ہے. اوکے, آفٹر آل دی ادر سیٹ آف تھنگس. تو اسی طرح جو انسان پڑھنے کے بعد مطلب شام کے بعد اس کا اگرچہ ہی ڈائز, سو فار ہم از واٹ اگین. یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اسے صبح کے وقت کہا اور ایمان یقین کے ساتھ پڑھ لیا, اور شام ہونے سے پہلے اگر وہ وفات پا گیا ہے, اسے جنتیوں میں سے ہوگا. تو جنت اس کے لیے مل جائے گا, شامل ہو جائے گا جنت میں. اسی طرح اگر وہ شام کے یہ اذکاروں میں ہے, مارننگ ایوننگ اذکار میں آپ کو یہ دعا ہے, دعا فارگیونیس ہے, سید الاستغفار ہے. تو جو انسان شام میں پڑھے گا تو اس کو صبح تک, اگرچہ صبح کے فجر کے نماز سے پہلے اگرچہ وہ انتقال ہو گیا, تو وہ جنت میں شامل ہو جائے گا. اوکے, صلاۃ الاشراق, اشراق کی نماز, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی وہیں بیٹھ کے آپ ذکر کریں گے, قرآن پڑھیں گے, یہ سب کرتے رہیں گے. تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے, مطلب سن رائز کے بعد 20 منٹس کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو وہ 2 رکعت از ایکولنٹ ٹو ارننگ حج اینڈ عمرہ. ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے. قرآن کی تلاوت گھر میں عام کریں, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جو گھر میں قرآن سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو میک شیور دیٹ ایوری ڈے ایک پیج جیسا آپ پڑھیں گے. ابھی دیکھیں فجر کی نماز ہوگی ہماری, اس کے بعد ابھی اشراق کے بھی ہو گئے, ابھی یہاں پہ آئے ہیں دوحا, اس کو چاش نماز بھی کہتے ہیں. ظہر سے پہلے ہاف ان آور 1 آور پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں, اراؤنڈ 10 یا 11 o'clock. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہر ایک جسم کا ہر ایک پرزا جتنے بھی جوائنٹس ہے, پورے صدقہ دینے کے ثواب ہے یہ. ان دا مارننگ چیریٹی از ڈیو آن ایوری جوائنٹ. جو بھی انسان یہ پڑھتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اٹ از ایز اف اس کے جسم میں جتنے بھی جوائنٹس ہے وہ پورے جوائنٹس کا صدقہ وہ دیتا ہے. اوکے, اور دیکھیں نماز اثر, ہی وہ آبزرو دیکھیں البردن, دیٹ از فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. ظہر کا نماز ایز یوزل ظہر کے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ نماز. ظہر میں کیا ہے, اگر وہ 4 رکعت سنت 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو جنت میں یہ بولتے ہیں نا محل بنے گا, جنت میں ایک گھر بنے گا. اسی طرح فجر میں دیکھیں, فجر میں صرف 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں ہم لوگ. اگرچہ جو انسان عصر میں 4 رکعت سنت بھی پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. رحمتیں اگر چاہیے تو 4 رکعت سنت پڑھے, یا صرف عصر پڑھنا چاہے تو فرض پڑھے, تو نو ایشوز. اگر فرض کے ساتھ اگر آپ 4 رکعت سنت بھی پڑھیں گے, دیٹ مینس اللہ کے رحمتیں نازل ہوگی. دیٹ از دا حدیث اٹ سیز. ٹھیک ہے, جو انسان فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. Whoever misses Asr prayer intentionally, then it is as if وہ اپنا مطلب مال اور پراپرٹی, مال اور لوگ کو he has lost مال اینڈ پراپرٹی کے جیسا ہے جو انسان عصر کی نماز چھوڑتا ہے. تو کوشش کریں گے عصر کی نماز پڑھیں. فجر دیکھیں, فجر اور یہاں پہ دیکھیں why it is used the word فجر اور عصر, کیونکہ فجر اور عصر میں ہی کون بدلتے ہیں, فرشتے بدلتے ہیں. لاسٹ کلاس میں we discuss about that one. تو فرشتے بدلتے ہیں عصر اور تبدیل ہوتے ہیں, شفٹ چینج ہوتا ہے. تو آن ٹائم جب ہم لوگ پڑھیں گے کیا ہوگا, فرشتے ہمارے حق میں گواہی دیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں مارننگ ایوننگ اذکار پڑھنا کیوں ضروری ہے. مارننگ ایوننگ اذکار اٹ از مور لائک اے پروٹیکشن فرام یو. لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی, پتہ نہیں یہ نظر وہ نظر. جب آپ کے پاس یہ اذکار کا پروٹیکشن ہے تو آپ کو ڈرنے کی, کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ کیا ہے, یہ ایکچولی اٹ از اے پنشمنٹ آف دا گریو. پنشمنٹ آف دا گریو, گریو کے پنشمنٹ سے بچاتا ہے, پاورٹی سے بچاتا ہے, اور ظلم سے بچاتا ہے, بری نظر سے بچاتا ہے, برے مطلب تھاٹس ہے نا, ایول وسپرنگ, برے تھاٹ, شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے, جادو سے بچاتا ہے, ان ایکسپیکٹڈ ڈیفیکلٹیز جو حادثے ہو جاتے ہیں وہ حادثوں, برے حادثوں سے بچاتا ہے. مزری ان اولڈ ایج, مطلب بڑھاپے میں جو برا مطلب مزری جو تکلیفیں ہیں وہ تکلیفوں سے بچاتا ہے.
ایٹ دا سیم ٹائم اینگزائٹی گریف جو ہے اس سے بچاتا ہے وہ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم برائیوں سے بچاتا ہے, ڈر, خوف, پینک اس سے بچاتا ہے, ہیل فائر سے بچاتا ہے, ایول پیپل اینڈ جن سے بچاتا ہے, اور ڈیتھ سے بچاتا ہے. اپنے آپ کو سیلف ہارم, ایک انسان پاگل ہوتا ہے اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کا, سیلف ہارم اس سے بچاتا ہے, برائیوں سے بچاتا ہے, لیزینس سے بچاتا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ڈس بلیو برے شرک سے بچاتا ہے. دیز آر دا میجر تھنگس دیٹ مارننگ ایوننگ اسکار. تو آپ لوگ معمول کر لیں مارننگ ایوننگ اسکار پڑھنے کا, ٹھیک ہے. دیکھیں عیادت کی فضیلت, مطلب جب ایک سک انسان جو بیمار انسان ہے اس کے پاس جب جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں گے, لا بأس طہرون انشاءاللہ, مطلب اللہ کے with the will of اللہ آپ کو لے کر آپ اچھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. This is talks about. And one more thing which I have not added the slide over here is what, جو انسان لیکن جو انسان he goes and visit the sick, جو انسان جا کے سک پرسن سے ملتا ہے اس کے لیے اگر وہ صبح میں جا کے ملتا ہے تو اس کے حق میں 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے. کب تک کرتے رہیں گے؟ شام تک. اگر وہ شام میں جا کے ملتا ہے تو صبح تک اس کے حق میں 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. سو دیز آر دا میجر امپورٹینس. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ آپ نماز, یہ دیکھیں 6 امپورٹینٹ فرض ہے نا, اس میں کیا سلام کرو, اور اس کے بعد کیا ہے یہ وزٹنگ دا سک از ویری امپورٹینٹ, انویٹیشن آتا ہے, انویٹیشن ایکسپٹ کرنا امپورٹینٹ ہے. These set of things are very very important, ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. دیکھیں عشاء کی نماز کا لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی ہوں, جو انسان کانگریگیشن میں جماعت میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز دو بھی جو انسان پڑھے گا اس کے لیے ایسا ثواب ہے ایز پوری رات وہ عبادت میں تھا, پوری رات وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, پوری رات عبادت میں. اگر جو انسان صرف کانگریگیشن میں جماعت میں صرف عشاء کی نماز پڑھتا ہے, اٹ از ایز اف وہ آدھی نماز آدھا رات عبادت کی حالت میں تھا, ٹھیک ہے. سو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. سو الحمدللہ وی ہیو کورڈ. اور اس کے بعد سونے سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ سونے سے پہلے ہمیں یہ پڑھنا ضروری ہے, سونے کے اذکار پڑھنا ضروری ہے. دین اس کے بعد سورہ ملک پڑھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ بھی پڑھتے تھے. وضو کر کے سونا ضروری ہے. وضو کر کے سوئیں گے تو رات میں فرشتے ہمیں پروٹیکشن میں لائیں گے. اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے؟ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے. اور لاسٹ کلاس میں آپ کو ڈسکس کی تھی کہ جو بھی پرسن مطلب جنت ملے گا اس کے لیے جو انسان دو کامیں ویری منیمم کرتے ہیں, سب لوگ نہیں کرتے. ایک کیا تھا؟ آفٹر ایوری نماز 10 ٹائم سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے. اور دوسری چیز سونے سے پہلے 33 ٹائمز 34 ٹائمز سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ فاطمہ کی تسبیح پڑھنا ہے. یہ جو انسان یہ جو عمل کرے گا, یہ بھی سنت سے ثابت ہے, عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے, ٹھیک ہے. سو دیز آر دا میجر تھنگس. دیکھیں ہر چیز کے لیے جب بھی ہم لوگ جوڑیں گے نا یہ ہم لوگ کو ریوارڈس ملیں گے تو آٹومیٹکلی انسان کیا کرے گا اور کثرت سے کرنے کی کوشش کرے گا. جب تک ہمیں یہ ریوارڈس کا میننگ نہیں پتا, پروٹیکشن ہوتا ہے, ہمارے گھر میں برکت ملتی ہے, شیطان سے محفوظ ہوتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, جب تک ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتا دین وی ول ناٹ بی نوئنگ. لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں ڈپریشن کی حالت میں ہوں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کا علاج کراتے ہیں, مجھے نظر ہو گیا ہے, مجھے یہ ہوا ہے, ہر چیز دنیا کا یہ کرتے ہیں, بٹ پروٹیکشن کے ہم لوگ پروٹیکشن کے اس میں ہے یا نہیں وہ چیز دیکھنا ضروری. کیا ہم لوگ سنتیں فالو کر رہے ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے. کیا ہم لوگ وہ اذکار پڑھتے ہیں جہاں پہ زبردست امپورٹینس ہے, مطلب جہاں پہ ریوارڈز ہائیسٹ ہے, کیا ہم لوگ وہ کامیں کرتے ہیں یا نہیں. جب جو انسان اپنے اذکار مارننگ ایوننگ اذکار ہو ہر روٹین میں, اپنے لائف کے روٹین میں, ابھی دیکھیں کھانے پینے کے آداب الحمدللہ ہر چیز از اے ہیوج ٹاپک. میں آپ کو جسٹ ایک ان جنرل بولی ہوں, اگر آپ دیکھیں گے اٹ از اگین اے ہیوج ٹاپک. سونے کے اذکار, کھانے کا اذکار از ڈفرنٹ اگین. تو اس کے لیے از واٹ اگین اٹس اے لانگ ٹاپک. سیدھا ہاتھ سے کھائیں گے, بیٹھ کے کھائیں گے, ٹیکا لے کے نہیں کھائیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں گے, 3 انگلی سے کھائیں گے, صاف کھانا کھائیں گے, سامنے سے کھائیں گے. دیز آر آل the آداب آف ایٹنگ وتھ رائٹ ہینڈ. کھانے پینے کے اذکار, پانی پینے کا اذکار رائٹ ہینڈ سے پیئیں گے, بیٹھ کے پیئیں گے, 3 گھٹ میں پیئیں گے, آل دیس تھنگس. تو یہ چیزیں کوشش کریں آپ سب لوگ فالو کرنے کا. ابھی سے بسم اللہ بول کے فالو کرنا سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ by the time of Ramzan what happens is what ہم لوگ اور ایکسپرٹ ہو جائیں گے. we don't need to sit down and think about that کیونکہ ہمارا ڈیلی روٹین بن جائے گا. تو کوشش کریں گے آپ سب لوگ, انفیکٹ ہم سب لوگ اپنے روٹین میں یہ پورے سنتوں کو لائیں گے. that is what we use the word reviving sunnas, ٹھیک ہے.
انشاءاللہ آپ کے لیے کل کوئز رہے گا، تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی دیر دا سیم ٹائم کوئز کا پیپر رہے گا، انشاءاللہ یو ول بی گیٹنگ دا کوشچنس. اور ٹاپکس کیا ہے، آل دا 3 days ٹاپکس آر گوئنگ ٹو بی کورڈ. فرسٹ ڈے ٹاپک جو تھا آپ کو لائک ذکر کے بارے میں، سیکنڈ یسٹرڈے واز نمازوں کے بارے میں، اور آج جو تھا ریوائونگ سناس. آل تھری ٹاپکس آر گوئنگ ٹو بی کورڈ فار یور ایگزام. تو آرام سے ایک بار ریویژن کریں، آپ لوگ ریوائز کریں، سیدنا استغفار جو ہے اس کو یاد کریں، اور مارکیٹ کی دعا یاد کریں، بیکاز ملینس والے ریوارڈس ہے نا، اس کو یاد کریں. مارکیٹ کبھی کبھار آپ بھی فیملی کے ساتھ جایا کریں ٹو آن دا ریوارڈس. ٹھیک ہے، چلے لیٹس اینڈ دا کلاس. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.